ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جماعت سنت پاکستان کراچی کے زیر اہتمام ماہانہ درس قرآن کی ہماری یہ محفل جاری و ساری ہے. عزیزان گرامی، آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب حق کا پرچم بلند نہ کیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کے حکم سے بالکل خاموش تھے، اس وقت یہی مکے کے لوگ، یہی عرب کے لوگ آپ کو صادق بھی کہتے تھے، آپ کو امین بھی کہتے تھے، آپ کی تعریف بھی کرتے تھے، آپ کو تکلیفیں بھی نہ پہنچاتے تھے. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، اب یہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آزمائشوں اور تکلیف کا سلسلہ شروع ہو گیا. جو صادق اور امین کہتے تھے، حق بات کرنے کی وجہ سے وہ آپ کے دشمن ہو گئے. جو صادق اور امین کہتے تھے وہی معاذ اللہ آپ کو گالیاں دینے لگ گئے. جو صادق اور امین کہتے تھے، جو تعریفیں بیان کرتے تھے، وہی آپ کی جان کے دشمن بن گئے. جو صادق اور امین کہتے تھے وہی آپ کی راہوں میں کانٹے بچھانا انہوں نے شروع کر دیا. اور وہی وہ ظالم تھے کہ جو اس بات پر کہ نبی آخر الزمان یہ بتوں کی پوجا سے ہمیں روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، وہی معبود حقیقی ہے، وہی تمہارا پیدا کرنے والا ہے. اب جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ فرماتے ہیں مسلمانوں، تمہارا رب جو ہے یہ اللہ ہے، تمہارا رب جو ہے یہ رحمان ہے، تمہارا رب جو ہے یہ رحیم ہے. تو اب جو ہے ابو جہل نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں تو کہتے ہیں کہ تم نے اتنے سارے بت بنا رکھے، اتنے سارے خداؤں کی پرستش کرتے ہو اور خود کہتے ہیں کہ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا یہ الگ الگ ہو؟ تو اس پر سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 نازل ہوئی. تفسیر خازن میں اس کا خلاصہ یہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور بہت اچھے اللہ ہی کے نام ہیں تو ان ناموں سے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو یہ کہتے ہیں کہ رحمان الگ ہے، رحیم الگ ہے. ان لوگوں کو چھوڑ دو. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو اس کے ناموں میں حق سے دور کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو، ان قریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. عزیزان گرامی، اس آیت میں رب کریم نے
کفار و مشرکین کا رد فرمایا. اور قرآن مجید جب ہم کھولتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام جو ہے ہم اس میں پڑھتے ہیں. اس میں رحمان بھی ہے، اس میں رحیم بھی ہے، اس میں ملک بھی ہے، اس میں قدوس بھی ہے، اس میں ذی الجلال والاکرام بھی ہے، اس میں جو ہے ستار بھی ہے، اس میں غفار بھی ہے. اس کے اندر جو ہے بے شمار اللہ کے نام ہے. تو محبوب علیہ السلام کی زبان سے رب نے یہ پیغام دیا کہ اے محبوب ان سے کہہ دو کہ رحمان کہو گے تو بھی تمہارا رب سنتا ہے، رحیم کہو گے تو بھی سنتا ہے، اللہ کہو گے تو بھی تمہارا رب سنتا ہے، تم کریم کہو گے تو بھی سنتا ہے، تم قدوس کہو گے تو بھی سنتا ہے، تم جبار کہو گے تو بھی سنتا ہے. یہاں پر رب کریم نے جو ہے اپنے صفاتی اور ذاتی نام کی شان بیان کی. اب آئیے یہ جو 99 نام قرآن مجید فرقان حمید کھولتے ہی ہم جو ہے اس کی زیارت کرتے ہیں، ہم اسے پڑھتے ہیں. اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث نمبر 2736 حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے 99 نام ہیں اور جو مسلمان انہیں یاد کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے. سبحان اللہ. یہ 99 جو نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اگر کوئی خوش نصیب مسلمان اسے بیٹھ کر تھوڑی دیر جو ہے یہ یاد کرے، اسے پڑھتا رہے اور پھر جو ہے اسے زبانی ازبر ہو جائیں، اسے یاد ہو جائیں، تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے جنت کی جو ہے وہ بشارت ہے. اور دوسری حدیث پاک اللہ اکبر جامع الصغیر کی حدیث پاک حدیث نمبر 2370 رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں اور جب تم دعا مانگو تو ان کے ذریعے دعا مانگو تو رب تعالیٰ تمہاری دعا کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. یعنی کبھی مانگو تو کہو اے اللہ مجھے یہ عطا فرما، کبھی کہو اے رحمان یہ عطا فرما، کبھی کہو اے ملک یہ عطا فرما، کبھی کہو یا مالک یہ عطا فرما، کبھی کہو یا قدوس یہ عطا فرما. جب تم اسے اس کے مختلف ناموں سے پکارو گے تو تمہارا رب جو ہے وہ خوش ہوگا کہ میرا بندہ جو ہے مجھے قدوس کہہ رہا ہے، میرا بندہ مجھے رحیم کہہ رہا ہے، میرا بندہ مجھے رحمان کہہ رہا ہے، میرا بندہ مجھے جبار کہہ رہا، میرا بندہ مجھے بادشاہ کہہ رہا، میرا بندہ جو ہے مجھے مالک کہہ رہا ہے. مختلف ناموں سے جب تم اسے پکارو گے تو تمہارے ہاتھ جو ہے وہ بعد میں نیچے آئیں گے، پہلے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے. اتنا جو ہے وہ رب کریم خوش ہوتا ہے. اب آئیے عزیزان گرامی یہاں پر ایک بہترین چیز جو کہ اسی دعا کی قبولیت کے حوالے سے اور کسی صورت بھی یہ فائدے سے خالی نہیں ہے. کئی مرتبہ انسان کے دل میں ایسی تمنا ہوتی ہے، ایسی خواہش ہوتی ہے کہ جو آدمی اپنے دل میں لیے رکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ خواہش میری پوری ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس دعا کو قبول فرمائے. تو اس کے لیے سب سے بہترین وظیفہ جو ہمارے صوفیہ نے ہمیں عطا فرمایا اور احادیث سے بھی یہ ثابت ہے، فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سب سے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہم درود پڑھتے ہیں. اور یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت اور حدیث جو ہے وہ ثابت کہ فرمایا کہ تمہاری دعا یہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، ایسے اٹکی ہوئی ہوتی ہے. فرمایا جب تم نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجتے ہو تو تمہاری دعا جو ہے یہ عرش اعظم پہ پہنچ جائے. یہ تو سب سے پہلے. لیکن فرمایا اس کے علاوہ اگر کوئی چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو
تو فرمایا ایسے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھانے کے بعد کیا کہے؟ درود پاک پڑھ کر یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا 5 مرتبہ یا ربنا کہے، اے ہمارے پالنے والے۔ فرمایا پھر اللہ سے جو بھی مانگے گا رب کریم وہ اس کی جھولی میں ڈالے گا۔ یہ بہترین قسم کا جو ہے یہ دعا کی قبولیت کا نسخہ اور وظیفہ۔ اب آئیے ایک اور اسی طرح کی حدیث پاک جو کہ مفسرین نے اسی آیت کے تحت جو ہے یعنی سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 کے تحت اسے نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دعا سے قبل 5 مرتبہ یہ کہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اور پھر اپنے رب سے جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اب یہاں پر یہ بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ ہم ہیں دنیا دار، ہم مانگتے ہیں تو ڈیفینس میں کارنر کا پلاٹ مانگتے ہیں، ہم مانگتے ہیں تو 56 کروڑ کی چوتھائی، وہ تو اس دور میں مانگتے تھے، اب تو کروڑوں میں ہم مانگتے ہیں تو 2-3 کروڑ کی کار مانگتے ہیں، ہم مانگتے ہیں تو بینک بیلنس مانگتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن ہم سے بڑھ کر ہمارا رب جانتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے یہ بہتر ہے یا نہیں۔ ماں باپ سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہمارا رب جو ہمیں پالتا، ہمیں کھلاتا پلاتا، ہمیں عزت دی، ہمیں نام دیا، ہمیں جو ہے اپنے رحمت اور کرم کے سائے میں رکھا، وہ بہتر جانتا ہے۔ کبھی یا ربنا پڑھنے کے بعد، کبھی یا ارحم الراحمین پڑھنے کے بعد آپ کہیں مولانا صاحب تو ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے دعا قبول ہوتی ہے، مجھے تو جو ہے کوئی ڈیفینس میں پلاٹ نہیں ملا، مجھے تو کوئی اتنے کروڑ کی گاڑی نہیں ملی۔ تو یاد رکھیے گا یہ تصور کر لیجئے کہ یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا، اس لیے رب نے ہمیں یہ چیز عطا دی۔ ہم جس چیز کو نہیں جانتے ہمارا رب جانتا، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے مانگتے رہیں مانگتے رہیں۔ مانگنا ہمارا کام ہے، عطا کرنا ہمارے مولا کا کام۔ اب آئیے کچھ منٹ آپ کی خدمت میں ایک اہم بات عرض کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں کئی ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اب ہم اس کا نام اللہ کے نام پر رکھیں۔ اب کیا کرتے ہیں؟ نام رکھتے ہیں عبد الرحیم، نام رکھتے ہیں عبد الرحمن، نام رکھتے ہیں عبد الماجد، نام رکھتے ہیں عبد المنان، نام رکھتے ہیں عبد القیوم۔ یہ سب اللہ کے نام، لیکن برا مت مانیے گا، نام تو عبد الرحیم، عبد الرحمن اور عبد القدوس ہے، لیکن جب پکارتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ رحمان ادھر آ، رحیم ادھر آ، قدوس ادھر آ، صمد ادھر آ، قیوم ادھر آ۔ یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو نام ہیں اگر کسی مسلمان بچے کے ہم نے رکھے اور ہم نے اس کو عبدال کے ساتھ نہیں پکارا تو یاد رکھیے گا ایسا کرنا حرام ہے، ایسا کرنا حرام ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں یہاں رحمان ادھر آ، رحیم ادھر آ، اب جتنی مرتبہ بلایا نامہ اعمال میں حرام کا حکم لگتا۔ اور ایک بات اور مفتیان کرام نے لکھی اور وہ تو بہت زیادہ نازک ہے، اور وہ کیا؟ جیسے ابھی ہمیں پتہ چل گیا کہ عبد الرحمن کو رحمان کہہ کر پکارنا حرام، عبد الصمد کو صمد کہہ کر پکارنا حرام، عبد الرزاق کو رزاق کہہ کر پکارنا حرام، عبد القیوم کو قیوم کہہ کر پکارنا حرام۔ اب ہمیں پتہ چل گیا حرام
فرماتے ایسا آدمی دارہ اسلام سے خارج ہو جائے، کیونکہ جان بوجھ کے اس کریم پروردگار کے ناموں کی بے ادبی کی۔ اور یہ خاص 5 نام مفسرین اور علماء نے لکھے، کون سے؟ سب سے پہلا رحمان، نمبر 2 قدوس، نمبر 3 خالق، نمبر 4 قدیر، اور نمبر 5 قیوم۔ اور آپ دیکھیے انہی ناموں سے لوگ قیوم بھائی ادھر آ، رزاق بھائی ادھر آ، قدوس بھائی ادھر آ، خالق بھائی نہیں، علماء فرماتے حرام۔ اور یہ جانتے ہوئے کہ حرام ہے پھر بھی اس نے اس طرح پکارا تو فرمایا ایسا مسلمان دارہ اسلام سے جو ہے وہ خارج ہو جائے گا۔ اب عزیزان گرامی، ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم نام تو عبدالستار رکھتے ہیں لیکن پکارتے ہیں ستار ادھر آ، پھر معاذ اللہ گالی بھی دیتے ہیں تو معاذ اللہ رحمان ایسا، وہ رحیم، معاذ اللہ وہ تو چور ہے، معاذ اللہ۔ دیکھیے کہ کس قدر یہ احترام کا ایک مقام ہے، اور جو احترام کرنے والے ہیں خدا کی قسم جنہوں نے اللہ کے نام کا احترام کیا، ارے کبھی کبھی اعمال تو پیچھے رہ جاتے ہیں، اسی تعظیم کی وجہ سے وہ بخشے جاتے ہیں، ان کے مرتبے بلند ہو جاتے۔ حضرت بشر حافی مشہور اس دور میں ہمارے لیے ایک نصیحت، آپ کی زندگی، کہا جاتا ہے بشر حافی ایک شرابی تھے اور شراب کے نشے میں دھت۔ آج کل تو شرابی بوتلوں سے پیتے ہیں، وہ تو مٹکوں سے شراب پیتے ہیں، ہر وقت شراب کے نشے۔ ایک مرتبہ بشر حافی بغداد کی گلیوں سے گزرے، راستے میں کیا دیکھا؟ زمین پر رکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اسے اٹھایا اور صاف کیا اور اس کی تعظیم کر کے اونچی جگہ رکھ کر پھر مے خانے میں چلے گئے، شراب خانے میں چلے۔ اس دور کے بزرگ کو خواب میں یہ آواز سنائی دی جاتی ہے، جا بشر حافی کو کہہ دے کہ ہم نے تجھے اپنے مقبولوں میں شمار کر لیا۔ اب بشر حافی شرابی مشہور تھے، وہ بزرگ کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ خواب سچا نہ ہو، میں بھول گیا ہوں کہ بشر حافی تو شرابی ہے مشہور۔ اب کیا ہوا؟ پھر دوسری رات سوئے، پھر دوسری رات پھر آواز آئی، اے بندے جا کر بشر حافی کو ہماری طرف سے پیغام دو کہ ہم نے تمہیں اپنے مقبولوں میں شمار کر لیا۔ تیسری رات پھر دیکھا، پھر یہ بزرگ اٹھے اور ڈھونڈا بشر حافی کہاں ہے؟ دیکھا اللہ اکبر، تو میں خانے کے اندر شراب کے نشے میں دھت۔ اندر جا کر کہا اے بشر حافی، 3 راتوں سے بھی یہ خواب دیکھ رہا ہوں۔ غیب سے آواز آتی کہ بشر حافی سے کہہ دو کہ اس نے ہمارے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعظیم کی، زمین سے اٹھا کر صاف کر کے اونچی جگہ پر رکھا، ہم نے بھی بشر حافی کو زمین سے اٹھا کر مقبول بارگاہ الہی بنا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ سنا اللہ اکبر، اس وقت بشر حافی کے پیروں میں چپل نہیں تھے، اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی اور یہ خیال کیا کہ جس وقت مجھے اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری ملی اور میں نے توبہ کی، اس وقت میرے پیروں میں جوتی نہیں تھی، آئندہ کبھی بھی جوتی نہیں پہنوں گا۔ بغداد کی گلیوں میں آپ جو ہے پاؤں میں چپل بغیر گھومتے، بغیر چپل کے گھومتے، اور شان کیا تھی؟ بشر حافی اتنے بڑے مقبول بارگاہ الہی ہو گئے، بغداد کی جن سڑکوں سے آپ گزرتے، بغداد کے جانور اس راستے میں پیشاب اور پاخانہ بھی نہیں کرتے تھے، اتنی تعظیم۔ اور ایک مرتبہ بغداد کی ان گلیوں کے اندر جہاں سے آپ کی گزر کا، وہاں پر دیکھا ایک شخص نے کہ جانور نے پیشاب کیا، گوبر کیا، کہا حیرت میں پڑ گئے کہ یہاں تو بشر حافی کی گزرگاہ، یہاں تو کبھی پیشاب پاخانہ جانور نہیں کرتے، آج کیوں کیا؟ تھوڑی دیر ہوئی، پتہ
پتہ چلا کہ حضرت بشر حافی کا وصال ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیے جنہوں نے تعظیم کی اللہ نے انہیں کتنا بڑا مقام دیا۔ آج ہم بے ادبی کرتے ہیں، آپ دیکھیے ہم پر وبال کتنا آتا، ہم پر کتنی مصیبتیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام اگر اخبارات میں آپ دیکھیں، اگر تندور کی روٹی آپ جس میں لیتے ہیں اس پیپر پر دیکھیں، کوئی چپاتی خریدتا ہے اس میں دیکھیں، کوئی پراٹھا لینے جاتا ہے اس میں دیکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جو ہے یہ آپ کو لکھے ہوئے ملیں گے۔ آپ اسے نہ پھینکیں، آپ جو ہے تعظیم کرتے ہوئے اسے اپنے پاس رکھ لیں، اور اپنے پاس رکھنے کے بعد پھر مقدس اوراق کے ڈبوں میں جمع کر کے اسے ادب سے ڈال دیں، تعظیم سے ڈال دیں۔ اور خود میں آپ کو یہ کہتا ہوں، پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا کہ اس تعظیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی کتنی مشکلوں کو آسان کر دے۔ کیا ہے 50 روپے دے گا، 40 روپے ردی والا، اتنے اخبار کے آپ 40-50 روپے کے لیے 100 روپے کے لیے بے ادبی کیوں کرتے ہیں؟ اخبار بھلے ہی پڑھیے، آپ کے گھر آتا ہے بھلے آئے، لیکن اسے آپ نے بیچنا نہیں ہے، ردی میں نہیں، بلکہ ادب اور تعظیم کے ساتھ مقدس اوراق کے اسے ڈبے میں ڈالیں، تاکہ ان ناموں کی جو ہے وہ عزیزان گرامی بے ادبی نہ ہو۔ اور یہاں موجودہ دور میں کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ کسی کے نام کو نہ بگاڑا جائے، ورنہ آپ دیکھیے دوستوں میں، رشتہ داروں میں اور عورتوں میں تو ایسی حالت خراب ہے نام بگاڑنے کی کہ آپ حیرت کریں گے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس استخارے کے لیے، ہم کہتے ہیں والدہ کا نام، تو بگڑا ہوا نام بتاتے ہیں، یعنی بگڑا ہوا نام اتنا مشہور ہو گیا کہ اصل نام پتہ ہی نہیں۔ جیسے ایک آیا، کیا نام ہے؟ کہنے لگا محمد جاوید۔ میں نے بھائی والدہ کو جلو کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اب دیکھیے نام کتنا پیارا، اللہ کے نبی کی بیوی کا زلیخا، نام زلیخا، ختیجہ کو خطو کر دیتے۔ یہ دیکھیے نام جو ہے ایسے ہم نے معاذ اللہ بگاڑے۔ اور یہ کچھی میمن برادری میں احمد نام ہو تو آمد کر دیتے، احمد کو وہ آمد، ادھر آتا، محمد کو مامد کر دیتا۔ بتائیے ایسے نام بگاڑنے سے ہم بھی گناہگار ہوتے ہیں اور سامنے والے کو بھی تکلیف پہنچتی، اگرچہ وہ آپ کے سامنے ہنس رہا ہوتا، لیکن حقیقت میں آپ نے اس کے نام کو بگاڑا، اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو تعظیم کرنے والے یہ برکتیں بھی پاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ان ناموں کی قدر کریں اور ان ناموں کی تعظیم کریں۔ وقت ہمارا پورا ہو چکا، اس لیے عزیزان گرامی میں اس گفتگو کو آگے نہیں بڑھاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ناموں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم تعظیم نہیں کر سکتے تو ہم جو ہے سادہ سے عام نام رکھنا شروع کر دیں، تاکہ جو ہے ادب بھی برقرار رہے اور اللہ تعالیٰ ان پر فضل و کرم بھی فرمائے۔ رب کریم ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی اللہ